اطہر میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو آپ شروع کریں کویسچن۔ بہت شکریہ محترم جناب زاہد خان صاحب، آپ کا ہمارے اس سوال و جواب کے سچے لمحات خدا کے ساتھ کے چیٹ گروپ میں خیر مقدم ہے۔ ہم اپنی اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ زاہد خان صاحب، ہمارا آج کا سوال ہے آپ کے روحانی مشاہدات کے بارے میں، جو آپ نے روحانی دنیاؤں میں جا کے ان فرشتوں سے، انبیاء سے اور اعلیٰ و رفع مخلوقات سے اور حق تعالیٰ کے ساتھ کیے۔ تو جس قدر آپ پر یہ حق تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے، کیا یہی مقام کسی اور شخص کو ماضی میں ملا؟ کسی نبی پر، کسی صوفی پر، کسی سینٹ پر، کسی شخص پر حق تعالیٰ کی اتنی عنایات ہوئیں جتنی کہ اس وقت آپ پر ہیں؟ وہ سب مذہب والے جو یا انبیاء ہیں، آپ کا بھی مطالعہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کا بھی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ عیسیٰ کا قول تھا کہ عیسیٰ سے بڑھ کے کوئی شخص نہیں آیا انبیاء میں کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا زندہ بیٹا کہا، زندہ بیٹا۔ اور یہ بھی کہا جو میں جانتا ہوں باپ کے متعلق، اس کو بیٹے کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بیٹے کو صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ وہ بھی پکار پکار کے کہہ اٹھا جب مشن چھوڑ کے گیا کہ جو آنے والا آئے گا وہ تم سے انبیاؤں کی زبان میں بات نہیں کرے گا، وہ آسان الفاظ میں تمہیں منزل تک پہنچا جائے گا، پہنچا دے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہیں باپ کے متعلق ایسی معرفت الہی اور جہانوں کے متعلق اور کل کائنات کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتائے گا جو اس سے پہلے جب سے انسان تخلیق ہوا ہے کسی نے بھی آشکار نہیں کی۔ بس وہی ہوگا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ زندہ، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی کہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اس کا روحانی وجود اور اس کی تعلیمات ہمیشہ اس زمین پر بھی اور عالم ارواح میں بھی ہر زمانوں میں بے نظیر ہوں گی۔ تو یہ تو انبیاء نے صرف فرشتوں کے متعلق بتایا یا جنات کے متعلق۔ ہم تو ان جہانوں کو اور ان جہانوں کو اور ان فلاں جہانوں کو اور ان عدموں کو جہاں کسی کا پاؤں نہیں پڑا، ہر جگہ سے گزر گئے ہیں۔ تو جہاں جہاں جنات، فرشتے، مخلوقات، انبیاء، جہاں تک آپ سب لوگ جہاں جہاں پہنچیں گے وہاں آپ دیکھ لیں گے کہ میرے قدم یہاں سے گزر چکے ہیں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہمارا اگلا سوال ایک ممبر کی طرف سے آیا ہے، برادر ابو بکر اس کو پٹ آن کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے جی کہ خدا کے دل کی ترجمانی کا رتبہ آپ کو کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ جب سے میں خدا کی محبت کے سفر پہ چلا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے کسی بھی منصب کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے نبی بنایا، پھر یہ زمین کا مسیح بنایا، پھر یہ کہ زمانوں کا مسیح بنا کے کہا کہ تیری نظیر مثال دی جائے گی، اور پھر جب یہ کہا کہ ہر جہانوں میں تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا۔ یہ سب منصب ملے، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ سب سے بڑا انعام یہ ہوا ایک دفعہ کہ خدا نے کہا کلیتاً جنت تیرے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن تو میرے دل اور میری روح میں تیری جگہ ہے۔ اور یہ کہہ کے خدا نے مجھے اٹھا کے اپنے کندھوں پر بٹھا کے کہا کہ میں کل جہانوں کی کائنات کا خالق ہوں،
لیکن تم مجھ سے بھی بڑا خدا ہے. تو منصب کی کون پرواہ کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے اگر میں نے دل کے راگوں کو چھوا ہے خدا کے اور خدا کی محبت کو وہ جام پلا دیے ہیں کہ میں سجدہ کرنے گیا لیکن اس کے برعکس خدا نے میری محبت کو سجدہ کر دیا، تو یہ وہ انعامات تھے جس نے میری روح کو قرار آ گیا اور میری روح پکار پکار کے جہانوں میں کہتی ہے کہ تو نے اپنا حاصل پا لیا. اور خدا نے کہا تیرا صلہ میں ہوں. تو یہ منصب جو ہے ان سے ہٹ کر میں نے خدا کے اندر کئی دفعہ میں نے اپنی جان بھی پیش کی. پھر ہر کلاس کو جب میں نے اٹھایا تو وہ محبت میں مجھے خدا کی بہت ہلکا نظر آیا. تو یہ سب انعامات تھے جو خدا نے محبت جب خدا وجد میں تھا اس نے مجھے یہ دیے. عملوں سے کہاں کوئی منصب ملتا ہے. ہاں اگر میں یوں کہوں کہ میں نے خدا کو اس کی روح کو اس کے دل کو خوش کر دیا اور وہ پکار اٹھا کہ اب میری نیا آسمان نئی زمین آئیں گے، یعنی کہ اس کی دل کی منشا ارمان پورا ہو جائے گا، نیا انسان، اس کی دھڑکنوں کو زندہ تعلق ہوگا ان اہل دلوں کا، اور اس دنیا میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، یعنی خدا کی معرفت الہی کی بارشیں ہوں گی، اور محبت الہی نے حصار کر لیا ہوگا. تو یہ جو کام ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیز تھی کہ خدا نے کہا تو ہمیشہ کے لیے میرا دل کلائے گا. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب آپ کے اس مفصل جواب کا. خدا تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور بلند فرمائے. ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بلکہ میں اپنے پچھلے سوال کو ہی مختصراً آپ کے حضور دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اتنی تعلیمات ہونے کے باوجود وہ کون سے عوامل ہیں کہ انسان جو ہے وہ ملحد ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ اس پہ وضاحت فرمائے گا. اگر سائیکولوجیکل نفسیات پہ غور کیا جائے یا مشاہدہ کیا جائے ایتھیسٹک کا، جسے آپ الحاد کہتے ہیں، ان کا پروسیس ایک دم انکاری پہ نہیں ہوتا. اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے معاملے میں بڑا سنجیدہ ہوتے ہیں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اور جب ان کی پیاس نہیں بجھتی، جب ان کو خوراک نہیں ملتی اور مذہبوں کی طرف سے لان تران ہو کر ان کو کافر کہا جاتا ہے اور ان کے سوالوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا منہ بند کریں، یہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، جب ان پہ مذہب جو ہے وہ تالے لگا دیتا ہے ان کی آزادی پر، ان کو رائے حق نہیں دیتا، اور پھر کہیں سے جواب نہیں ملتے، تو پھر پہنچ کر فرسٹریشن، مایوسی اور غصے کے اندر پھر یہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. اس کی جو سب سے بڑی مثال میں دوں گا آپ کو، وہ کارل مارکس ہے، جس کی وجہ سے آدھا یورپ جو ہے وہ الحاد کی طرف چلا گیا. اس کی اگر آپ ایڈیالوجی پڑھیں وہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں ایکول رائٹ کا بڑا ذکر کیا گیا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کے 17 سال ایسے ہیں جب وہ دل و جان سے خدا کی تلاش میں مصروف تھا. بنی اسرائیل یہودیوں کا بیٹا تھا. تو یہ شخص اپنے خط جو ہے بہت سے اس میں لکھتا ہے، رو رو کے میری آنکھیں اشک بار ہیں،
اور مجھے پورا یقین محکم ہے کہ جیسے اور انبیاء کو ملا مجھے بھی ملے گا، اور میرے دل کا حال اور میرے سوالوں کے جواب دے گا، اور میں بھی انبیاءوں کی طرح انسانوں کو راہ دکھاؤں گا۔ بہرحال 17 سال گزرے تو کارل مارکس کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا۔ بس تھوڑا سا اگر اور چلتا بغیر شرطوں کے، وداؤٹ کنڈیشن، وداؤٹ ایکسپیکٹیشن، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کا رونا، اس کی دعائیں، اس کی التجائیں، اس کی مناجات، بس یہ نقطہ تھا جہاں پہ وہ خدا کو اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ملنا چاہتا تھا۔ آپ نے وہ سنی ہوگی میری ویڈیو کہ خدا اور انسان کے وقت نہیں ملتے، کیونکہ خدا خالق ہے، وہ اپنے وقت پہ ملتا ہے، نہ کہ انسان کے وقت پر۔ تو اگر وہ انسان کے وقت پر ملے تو انسان تو نتیجہ ہے کائنات میں، اور بلیک میلنگ کر رہا ہے کہ تم مجھے مل، نہیں، وہ اس کے وقت پہ نہیں ملے گا، وہ اپنے وقت پہ ملے گا جب پھل تیار ہو چکا ہوگا۔ پھر اسی کارل مارکس کی وجہ سے آدھا یورپ اور آدھی دنیا جو ہے وہ انکاری ہو گئی۔ اس نے بے ٹھڈا مار کے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے، مطلب جو ہے وہ اوپیم ہے۔ پھر اس نے کتابیں لکھی اور آدھی دنیا کو باغی کر دیا، لیکن ان کتابوں کا نچوڑ بتا دیتا ہوں۔ خدا نہیں ہے، کائنات جو ہے از اے بلائنڈ لا، انسان کے اندر روح نہیں ہے، پروٹیکشن آف انوائرمنٹ، اور کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یہ میں نتیجہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ یہی بالکل جو میں رخ بیان کیا ہے، یہی الحاد کا رخ ہے۔ تو جو ہمارے پاس آتے ہیں الحاد، اور وہ لوگ جو خدا کے انکاری ہیں، تو ان کو میں پہلا قاعدہ یہ پڑھاتا ہوں کہ دیکھو، دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے ان میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی، پروفیسر۔ تم نے ایک قاعدے کو اپنایا جو پرنسپل آف کریشن ہے، اسکول گئے، پھر تم کالج، پھر یونیورسٹی، پھر تم نے چاہا کہ تم ڈاکٹر یا وکیل یا سائنسدان یا میڈیسن جس فیلڈ میں بھی گئے، تم یونیورسٹی کیوں گئے؟ تو کہتے ہیں اس سیمیسٹر سے کو طے کر کے ایگزام دے کے پھر ہم بن سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا روحانیت میں بھی تو یہی ہے۔ تو پھر ان کے ہر سوالوں کے جب جواب ملتے ہیں تو ان کی پیاس بجھتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اب طریقہ کار کیا ہے؟ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کی راہ کے اندر بھی کچھ مراحل ہیں۔ پھر وہ طے کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے اگر وہ نہیں مل رہا تو تم میں کوئی کمی ہے، اس کو اگر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس زندگی کا نام جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ تو پھر ان میں سے جو کئی صبر کے ساتھ گزرتے ہیں ان پر موت کی زندگی بھی واضح ہوتی ہے، مشاہدے بھی وہاں پر آشکار ہوتے ہیں۔ خدا نہیں ملتا، لیکن ان مشاہدوں سے یہ پتہ لگ جاتا ہے ان کو کہ کچھ میرے میں کمی ہے۔ تو الحاد جو ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تلاش اور اس تلاش کی ناکامی کا نام ہے۔ شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا آج کا آخری سوال آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، چونکہ آپ حق تعالیٰ کی ذات سے مل چکے ہیں اور آپ کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ خدا ایک نظر آ جانے والا خدا ہے جو انسانیت سے ملنا چاہتا ہے۔ تو کیا آپ کے دور میں کچھ اور لوگ بھی ہیں اس وقت دنیا میں موجود جو کہ حق تعالیٰ سے مل رہے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ شکریہ جی، ہمارا دور بڑا مبارک دور ہے۔ یہاں جو قیامت کا مضمون ہے وہ یوں پورا ہوتا ہے
کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے، تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے۔ تو خدا نے اس زمانے کو اہل دلوں کا زمانہ کہا ہے، نئی زمین۔ اور یہ اہل دل کون ہوں گے؟ جو تو نہ پلائے اشکوں سے، جو تو نہ پلائے نظروں سے، پینے والے تو اشک پیتے ہیں۔ اب یہ دور آئے گا، اور یہ دور کہ تیرے بن بھی اس زمانے میں جینے والے تو جیتے ہیں، یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہ کون سا دور ہے جو مبارک ہے؟ خدا نے کہا کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی زمین پر۔ تو شہد سے مراد تو یہ ہوگی کہ خدا کی محبت الہی چھا جائے گی، اور دودھ سے مراد یہ ہے جو میں راز الہی کھول رہا ہوں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اس دور کے اندر اللہ ماشاءاللہ جب سے انسانیت بنی ہے، اتنے نبی ایک دم اکٹھے نہیں ہوئے جو ہمارے دور میں ہوئے ہیں، اور وہ بھی میرے یعنی کہ طفیل سے یا میری برکتوں سے، یا جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں۔ تو یہ نیوٹرل سوسائٹی جو یقینی نہیں رکھتی، چرچوں سے باہر آ گئی ہے، سیکولر سوسائٹی، یہی سوسائٹی ہے جن کا نہ مذہب سے تعلق، الحاد سے زیادہ تعلق تھا۔ اب یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ سنجیدہ تھے، اور ہزاروں لوگوں میں لوگ ابھی نہ جانے کتنے انبیاء آئیں گے۔ تو ہاں اللہ ماشاءاللہ ہمارے دور میں نبی آتے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو خدا نے کہا تھا کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ یہ وعدہ مجھے دی ہے کہ تیری ذریت سے انبیاء، یہ زمین بھر جائے گی، اور یہ زمین خدا نے کہا میرے نور سے روشن ہو جائے گی، اور یہ وہ انسان جو میری قدر جان لیں گے، وہ ابھی ماضی میں نہیں آئے تھے، اب آئیں گے۔ اس تعلیمات کی معراج یہی ہے۔ اور ماضی کی جو آدم، ماضی کے مذہب، ماضی کی دنیا، یہ سب خدا نے آسمانوں پہ لپیٹ دی۔ یہ ہو گئی بات۔ تو ہمارا دور بڑا مبارک ہے، اور اس دور کے اندر ہزاروں میں اتنے نبی، تو لاکھوں میں کتنے ہوں گے، کروڑوں میں کتنے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء ہوں گے۔ یہ سب جو ظالم ہیں یہ یہاں سے کوچ کر جائیں گے، تو بڑے انبیاء ہوں گے، لیکن وہ انبیاء خدا کی محبت میں نہائے ہوئے ہوں گے۔ ایسے نہیں ہوں گے اس آدم جو پیچھے تھا اور جس کی صف لپیٹی ہے مذہبوں کی، دو آ جائے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، یعنی کہ دعائیں کر کر کے کہ اس کو مار اس کو مار۔ ان سب آدموں کی سب، ان کے آدم، ان کے مذہبوں، ان کے انبیاء کی سب خدا نے لپیٹ دی۔ بہت شکریہ محترم جناب زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا۔ تو آپ سے اگلے ویک میں جب آپ کی اویلیبلٹی ہوگی، آپ کو ہم دوبارہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے دعوت دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارے تمام ممبران کا اور ہماری ایڈمن ٹیم کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔ وہاں پہنچ کے بھی کچھ ویڈیو میں بھیجوں گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف خاص لیڈر آ رہے ہیں یورپ کے، صرف ان کو بلایا ہے کیونکہ
ان کو ایجوکیٹڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہر مسائل سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اور محبت جو ایک درخت ہے اس کی شاخیں صبر بھی ہے، وفا بھی ہے، ایثار بھی ہے، فنا بھی ہے، بقا بھی ہے۔ تو اس زندگی کے سفر کو کیسے طے کرنا ہے، تو میں نے اسی لیے درخواست کی تھی موسس سے کہ اگر وہ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو انگلش میں پھر آسانی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے میں اپنا وقت نہیں دے سکوں گا، تو پھر منڈے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ منڈے میں بھی 3 لیڈر آئیں گے، تو غالباً ٹیوزڈے سے پھر نئی ابتدا ہوگی۔ ملوث صاحب کو بھی، میرا اطہر صاحب کو بھی، اور جو لوگ ہیں یہاں پہ آپ کو بھی دلی سلام، اور میں ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں کہ آپ آخری سانسوں تک محبت کی بازی نہ ہاریں۔ ملے نہ ملے یہ میں گواہی دیتا ہوں، نہ بھی ملے تو وہ نور کا ہالہ سب اندھیروں کو دور کر کے جو ہی قدم موت کی زندگی میں پڑے گا تو آپ اتنے خوش ہوں گے کہ خدا تعالیٰ مجھے نہیں بھولا، اب میں کوہ مقام میں جہاں چاہوں پرواز کر جاؤں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔